السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 86 اور آیت نمبر 87 86 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اس سے پہلے آیت نمبر 85 یعنی 85 نمبر کی آیت کریمہ جو ہم نے آپ کے سامنے کل پیش کیا تھا، اس کے ضمن میں، اس کی تفسیر میں ہم نے بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے 600 سالوں کے بعد اور سیدنا مسیح علیہ السلام سے 1500 سال پہلے مدین کی طرف سیدنا شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ یہ جو مدین کا جو علاقہ ہے، یہ علاقہ اس زمانے میں بالکل تجارت کا ایک مرکز اور سینٹر تھا۔ اس کی وجہ میں نے کل بتلائی تھی کہ بڑے بڑے تجارتی قافلے جن شاہراہ سے گزرتے تھے، ان شاہراہوں کے سرکل پہ یہ پوری کی پوری بستی، پوری کی پوری جو ہے پورا کا پورا شہر آباد تھا۔ اس واسطے سے یہ تجارتی منڈی تھی۔ سامعین کرام، انسان کی فطرت کے اندر ایک چیز پائی گئی ہے، انسان حرص اور لالچ اپنے اندر بہت پاتا ہے۔ اگر اس کو سونے کی ایک وادی بھی مل جائے تو وہ سونے کی دوسری وادی کے چکر میں پڑ جائے گا۔ اگر ایک گھر ہے تو دوسرا گھر بنانے کے چکر میں پڑے گا، ایک بلڈنگ ہے تو دوسری بلڈنگ کے چکر میں پڑے گا، ایک کاروبار ہے تو اور مزید کاروبار چاہیے۔ یہ انسان کے فطرت کے اندر یہ لالچ اور حرص ہے۔ محترم سامعین کرام، بالکل یہی بات سیدنا شعیب علیہ السلام کے قوم کے اندر بھی پیدا ہوئی کہ جب تجارتی مرکز اور سینٹر ان کا شہر تھا تو جہاں تجارت میں یہ لوگ آگے بڑھے، وہیں دھوکے بازی اور فریب میں بھی آگے بڑھے۔ لوگوں کو کس طرح سے الو بنا دینا ہے، کیسے ٹوپی پہنا دینا ہے، کس طرح سے جو ہے جب لینے کی باری آئی تو بھرپور لے لینا ہے، کس طرح سے جب دینے کی باری آئے تو کٹوتی کر کے دینا ہے، یہ تمام کے تمام بری صفات ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ حالانکہ یہ صفت آج بھی پائی جاتی ہے۔ آج بھی بلیک مارکیٹنگ ہے۔ کسی چیز کا ریٹ اگر بڑھانا ہے تو اس چیز کو دبا دینا، اور جب ریٹ کمپلیٹ کھل جائے تو اس چیز کو مارکیٹ کے اندر لے آنا، یہ آج کل کے تجارت اور تجارتی مافیا جو لوگ ہیں اس طرح کی حرکت آج بھی کر رہے ہیں۔ لیکن یہ سب حرکتیں اس زمانے میں سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر بھی پائی جاتی تھی۔ اللہ کے رسول سیدنا شعیب علیہ السلام جب اس قوم کے اندر آئے تو جہاں لوگوں کو سب سے پہلے عقیدے کی تعلیم دیا کہ اپنے عقیدے کو درست کرو، وہیں اس قوم کے اندر جو برائی پائی جاتی تھی اس برائی کے اوپر بھی نشاندہی کی اور کہا کہ یہ برائی آپ کے اندر پائی جاتی ہے، اس برائی سے رک جائیے، ماپ تول میں کمی مت کیجیے، چاہے ماپ دینے کے لیے ہو یا لینے کے لیے ہو، پورا ماپ تول کر کے ہی لوگوں کو لیا کیجیے یا لوگوں سے دیا کیجیے۔ کہا کہ لوگوں کو چیز دیتے وقت کمی مت کیا کیجیے۔ اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو زمین میں فساد برپا کرنے والے ہوں گے۔ یہی چیز آپ کے لیے بہتر ہے اگر آپ ایمان والے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اتنی بات سمجھانے کے بعد مزید آگے سمجھایا۔ کیا سمجھایا؟ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس قوم کے اندر کس قسم کی برائیاں، کن قسم کی برائیاں پیدا ہو گئی تھی۔ کہا وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، ہر راستے پر بیٹھ کر کے ہر راستے پر بیٹھا مت کرو کہ لوگوں کو دھمکائیں۔ یعنی ان لوگوں کا ایک کام تھا کہ وہ لوگ باہر راستے پر بیٹھ جاتے تھے، شہر سے باہر آنے جانے والے لوگ اگر کمزور دکھ گئے، داؤں چل گیا تو مال لوٹ بھی لیتے تھے۔ نہیں، اگر کوئی قافلہ آ رہا ہے اس کو باہر ہی روک کر کے، ڈرا دھمکا کر کے اونے پونے میں مال خرید لیتے تھے۔ یا پھر ایسے لوگ جو سیدنا شعیب علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں سن کر کے ان سے ملنا چاہتا ہے، اپنے ایمان اور اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہتا ہے، اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، ان کو بھی روک کر کے ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے۔ کہا سیدنا شعیب علیہ السلام نے وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، ہر راستے پر مت بیٹھا کرو تاکہ لوگوں کو دھمکاؤ۔ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ، جو اللہ پر ایمان لے آئے ہیں
ان کو بھی ایمان کے راستے سے مت روکو. وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور ایمان کے راستے میں ٹیڑھاپن تلاش مت کرو. راستے پر مت بیٹھو اس طرح سے کہ بیٹھ کر کے لوگوں کو ڈرانا ہے، دھمکانا ہے، لوگوں کے مال کو چھین چھوڑ کرنا ہے، اونے پونے میں لوگوں کا مال باہری خرید لینا کہ وہ مارکیٹ میں آئے نہیں، ان کو تو ریٹ کا پتہ چلے گا نہیں، باہری خرید لیں گے دھوکہ دے کر کے یا ڈرا دھمکا کر کے باہری خرید لیں گے. یہ کام بھی مت کرو. اور اگر کوئی مجھ سے ملنے کے لیے آتا ہے، ایمان لانا چاہتا ہے، ان کے راستے کو بھی مت روکو. یہ ایمان والے راستے میں کجی اور ٹیڑھاپن تلاش مت کرو. آگے کہا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری تعداد بہت کم تھی تو اللہ نے تمہاری تعداد کو زیادہ کر دیا. یعنی پہلے تم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے اس جگہ کو تجارت کا مرکز اور سینٹر بنایا، تمہاری تعداد بھی بڑھی، تم لوگ خوشحال بھی ہوئے. اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو. اور آگے کہا وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو تم سے پہلے زمانے میں بھی بہت ساری امت گزری ہے، بہت سارے قوم گزرے ہیں، ان لوگوں نے زمین میں فساد برپا کیا، نبی کی تعلیمات کو ٹھکرایا، نبی پر ایمان لانے والوں کو ستایا، نبی کے خلاف پروپیگنڈا کیا. ان لوگوں کا کیا حشر ہوا، ان لوگوں کا کیا انجام ہوا، ذرا اس پر بھی غور و فکر کر لو. سامعین کرام، ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے کہ جب کوئی نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز کیا تو بہت کم لوگ ان پر ایمان لانے والے، اور زیادہ تر لوگ برگشتہ ہونے والے، مخالفت کرنے والے، بغاوت کرنے والے. اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ بھی اسی قوم کے، اور بغاوت کرنے والے بھی اسی قوم کے. لہذا ان دونوں فریق اور ان دونوں گروپ کے درمیان رشہ کشی رہتی ہے، ایک طرح کا اختلاف اور انتشار رہتا ہے. یہ لوگ چونکہ تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں، ان لوگوں کی مالی حیثیت بھی زیادہ ہوتی ہے، تو یہ جو کمزور قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ستانے کے لیے مختلف قسم کے پروپیگنڈے کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، طرح طرح کا اختلاف کھڑا کرتے ہیں. سیدنا شعیب علیہ السلام نے اس چیز سے بھی اپنی قوم کو روکا. کہا وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا. دیکھو تمہارا جو پورا سماج ہے، اس پورے سماج میں سے اگر ایک گروہ نے، ایک گروپ نے، کچھ لوگوں نے میری رسالت پر ایمان وہ لوگ لے آئے ہیں اور کچھ لوگ ایمان نہیں لائے ہیں، یعنی ایک گروپ تو ایمان لے آیا میری رسالت پر اور ایک گروپ میرے رسالت پر ایمان نہیں لایا ہے، تو دیکھو آپس میں اختلاف پیدا مت کرو. یہ نہیں کہ وہ ایمان لانے والے کمزور ہیں، وہ لوگ کم ہیں تو ان کو ستانا شروع کر دیں، ان پر سختیاں کرنا شروع کر دیں، ان کو طرح طرح سے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں. دیکھو ایسا مت کرو. فصبروا، صبر کرو، حتی یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی بات تھی. ایمان لانے والے مکہ کے اندر کم لوگ تھے، جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہ لوگ زیادہ تھے اور قوت اور طاقت اور پاور میں تھے. یہ لوگ ستاتے تھے. انہی کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت کریمہ نازل فرمایا. اللہ نے فرمایا، اور ایسا ہر دور میں ہوتا ہے. آج بھی آپ مختلف علاقوں کا جب دورہ کریں گے تو ایسے ایسے علاقے بھی آپ کو ملیں گے جہاں پر حق پر چلنے والے لوگوں کی تعداد اگر کم ہوتی ہے تو یہ جو باطل پرست ہوتے ہیں یہ ان کو طرح طرح سے دبانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا مال ہڑپنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی عبادت گاہوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، ان کو ستانے کے لیے قانون کا بھی سہارا لے لیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے. تو کہا سیدنا شعیب علیہ السلام نے کہ اگر تم میں سے ایک گروہ میرے اوپر ایمان لے آیا ہے اور ایک گروہ میرے اوپر ایمان نہیں لایا ہے تو دیکھو اختلاف پیدا مت کرو، ان لوگوں پر سختی مت کرو، ان لوگوں کو ستاؤ نہیں، بلکہ فصبروا، صبر کرو، حتی یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. سامعین کرام، یہ تمام باتیں سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا. آگے قوم کے لوگوں نے کیا جواب دیا اس کو ہم انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بیان کریں گے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ جو حق ہے اس کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر عمل کرنے کی بھی، اس حق کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده
يكون للعالمين نذيرا